یہ کشمیر کی لڑائی بھی کچھ عجیب و غریب تھی۔ صوبیدار رب نواز کا دماغ ایسی بندوق بن گیا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو گیا ہو۔ پچھلی بڑی جنگ میں وہ کئی محاذوں پر لڑ چکا تھا، مارنا اور مرنا جانتا تھا۔ چھوٹے بڑے افسروں کی نظروں میں اس کی بڑی توقیر تھی، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، نڈر اور سمجھدار سپاہی تھا۔ پلاٹون کمانڈر مشکل کام ہمیشہ اسے ہی سونپتے تھے اور وہ ان سے عہدہ برا ہوتا تھا، مگر اس لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ دل میں بڑا ولولہ، بڑا جوش تھا۔ بھوک پیاس سے بے پرواہ صرف ایک ہی لگن تھی، دشمن کا صفایا کر دینے کی۔ مگر جب اس سے سامنا ہوتا تو جانی پہچانی صورتیں نظر آتی۔ بعض دوست دکھائی دیتے، بڑے بغلی قسم کے دوست، جو پچھلی لڑائی میں اس کے دوش بدوش اتحادیوں کے دشمنوں سے لڑے تھے، پر اب جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ صوبیدار رب نواز سوچتا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ پچھلی بڑی جنگ کا اعلان، بھرتی، قد اور چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، جان ماری اور پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر جنگ کا خاتمہ، پھر ایک دم پاکستان کا قیام اور ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی، اوپر تلے کتنی چیزیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ کرنے والے نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ دوسرے بکھلا جائیں اور سمجھ نہ سکیں، ورنہ یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی جلدی اتنے بڑے انقلاب برپا ہو جائیں۔ اتنی بات تو صوبیدار رب نواز کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کیوں حاصل کرنا ہے یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کا الحاق اشد ضروری ہے۔ مگر نشانہ باندھتے ہوئے اسے جب کوئی جانی پہچانی شکل نظر آ جاتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا کہ وہ کس غرض کے لیے لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس نے بندوق اٹھائی ہے، اور وہ یہ غالباً اسی لیے بھولتا تھا کہ اسے بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا تھا کہ اب کی وہ صرف تنخواہ، زمین کے مربوں اور تمغوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کی خاطر لڑ رہا ہے۔ یہ وطن پہلے بھی اس کا وطن تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اب اسے اپنے اسی ہم وطن کے خلاف لڑنا تھا جو کبھی اس کا ہم سایہ ہوتا تھا، جس کے خاندان سے اس کے خاندان کے پشت ہا پشت کے درینہ مراسم تھے۔ اب اس کا وطن وہ تھا جس کا پانی تک بھی اس نے کبھی نہیں پیا تھا، پر اب اس کی خاطر ایک دم اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ، یہ جگہ جہاں تم نے ابھی اپنے گھر کے لیے 2 اینٹیں بھی نہیں چنی، جس کی ہوا اور جس کے پانی کا مزہ بھی ابھی تک تمہارے منہ میں ٹھیک طور پر نہیں بیٹھا، تمہارا وطن ہے۔ جاؤ، اس کی خاطر پاکستان سے لڑو، اس پاکستان سے جس کے عین دل میں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے ہیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ یہی حال ان مسلمان فوجیوں کا ہے جو ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ وہاں ان سب سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، یہاں آ کر انہیں اور تو کچھ نہیں ملا، البتہ بندوقیں مل گئی ہیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مارک اور چھاپ کی۔ پہلے سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جن کو انہوں نے پیٹ اور انعام اور اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ پہلے سب ہندوستانی فوج کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی، اور جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا تو اس کا دماغ بالکل جواب دے جاتا۔ پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر انہیں کشمیر کے مسلمانوں ہی کے لیے لڑایا جاتا تھا تو حیدرآباد اور چونا گڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں انہیں لڑنے کے لیے کہا جاتا تھا؟ اور اگر یہ جنگ ٹھیٹ اسلامی جنگ تھی تو دنیا میں دوسرے اسلامی ملک ہیں جو اس میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ رب نواز بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے۔ مگر فطرت سے مجبور کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان پر غور کر ہی لیا کرتا تھا اور بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا تھا۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے اس سڑک کے لیے جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے، کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی، عجیب و غریب لڑائی تھی۔ رات کو بعض اوقات آس پاس کی پہاڑیاں فائروں کی بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ صوبیدار رب نواز اپنی پلاٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں
اور زور زور کے کہکے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان نے گونجتی ہوئی آواز سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز یہ گالیاں سن رہا تھا جو بہت اکسانے والی تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ بزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی تھی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر گالیاں لڑکھانا شروع کر دی۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھی کہ جواب دیے بنا انسان سے نہیں رہا جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا تھا، مگر وہ دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ان کی گالیاں نیچے پہاڑیوں کے قدموں سے اٹھتی تھی اور پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں چلی جاتی تھی۔ رب نواز کی پلاٹون کے جوان جب ان گالیوں کا جواب دیتے تھے تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر کو اڑ جاتی ہیں۔ اس سے اس کو خاصی کوفت ہوتی تھی، چنانچہ اس نے جھنجھلا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نواز کو وہاں کی پہاڑیوں میں ایک عجیب بات نظر آتی تھی۔ چڑھائی کی طرف کوئی پہاڑی درختوں اور بوٹوں سے لدی پھدی ہوتی تھی اور اترائی کی طرف گنجی، کشمیری بتوں کے سر کی طرح۔ کسی کی چڑھائی کا حصہ گنجا ہوتا اور اترائی کی طرف درخت ہی درخت ہوتے تھے، چیر کے لمبے تناور درخت جن کے بٹے ہوئے دھاگے جیسے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑی پر صوبیدار رب نواز کی پلاٹون تھی اس کی اترائی درختوں اور جھاڑیوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر ہے کہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا، مگر سب جوان بخوشی تیار تھے۔ گالیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت بےتاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان مارے گئے، 4 زخمی ہوئے۔ دشمن کے 3 آدمی کھیت رہے، باقی رسد کا کچھ سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صوبیدار رب نواز اور اس کے جوانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ دشمن کا کوئی زندہ سپاہی ان کے ہاتھ نہ آیا جس کو وہ خاطر خواہ گالیوں کا مزہ چکھاتے، مگر یہ مورچہ فتح کرنے سے وہ ایک بڑی اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے تھے۔ وائرلیس کے ذریعے سے صوبیدار نواز نے پلاٹون کمانڈر میجر اسلم کو فوراً ہی اپنے حملے کے اس نتیجے سے آگاہ کر دیا تھا اور شاباش وصول کر لی تھی۔ قریب قریب ہر پہاڑی کی چوٹی پر پانی کا ایک تالاب سا ہوتا تھا۔ اس پہاڑی پر بھی تالاب تھا، مگر دوسری پہاڑیوں کے تالابوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا۔ اس کا پانی بھی بہت صاف اور شفاف تھا۔ گو موسم سخت سردا، مگر سب نہائے۔ دانت بج رہے تھے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ ابھی اس شغل میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صوبیدار رب نواز نے دوربین لگا کر نیچے ڈھلانوں پر نظر دوڑائی، مگر اسے دشمن کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ چلا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک اور فائر ہوا۔ دور اترائی کے فوراً بعد ایک نسبتاً چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے اسے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو فائر کا حکم دیا۔ ادھر سے دھڑا دھڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلنے لگی۔ صوبیدار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے، مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر ادھر ہٹتا اس کا صوبیدار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے۔ اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف تاپ میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے اس کو اڑا دے۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیری کی دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یک لخت بہت سرد ہو گیا۔ اس قدر سرد کے دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی۔ جو ہی سردی زیادہ ستاتی ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ایک ہٹتا تو دوسرا اس کی جگہ دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی۔ جب اس جوان نے جو پہرے دار تھا بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، صوبیدار رب نواز نے اس سے دوربین لی اور غور سے دیکھا۔ اسے حرکت نظر نہ آئی، لیکن فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق داغ دی
اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم، بول کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیری ماں کے یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز۔ رب نواز کانپ گیا۔ یہ آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہی اور مختلف انداز میں رب نواز دہراتی، بلاخر خون منجمد کر دینے والی ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئی۔ رب نواز بہت دیر کے بعد چونکا، یہ کون تھا؟ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ اس کو اتنا معلوم تھا ٹیٹوال کے محاذ پر سپاہیوں کی اکثریت دونوں ریجمنٹ کی ہے، وہ بھی اس ریجمنٹ میں تھا، مگر یہ آواز تھی کس کی؟ وہ ایسے بے شمار آدمیوں کو جانتا تھا جو کبھی اس کے عزیز ترین دوست تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن سے اس کی دشمنی تھی چند ذاتی اغراض کی بنا پر، لیکن یہ کون تھا جس نے اس کی گالی کا برا مان کر اسے چیخ کر پکارا تھا؟ رب نواز نے دوربین نکال کر دیکھا مگر پہاڑی کی ہلتی ہوئی چھدری داڑھی میں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دونوں ہاتھ کا بھونپو بنا کر اس نے زور سے اپنی آواز ادھر پھینکی، یہ کون تھا؟ رب نواز بول رہا ہے، رب نواز، رب نواز۔ یہ رب نواز بھی کچھ دیر تک پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ رب نواز بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ فوراً ہی ادھر سے آواز بلند ہوئی، میں ہوں رام سنگھ۔ رب نواز یہ سن کر یوں اچھلا جیسے وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا رام سنگھ، پھر حلق پھاڑ کر چلایا، رام سنگھ، اوئے رام سنگھ، خنزیر کی دم۔ ابھی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر پوری طرح گم نہیں ہوئی کہ رام سنگھ کی پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی، اوئے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز پھوں کرنے لگا، جوانوں کی طرف روبدار نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، بکتا ہے خنزیر کی دم۔ پھر اس نے رام سنگھ کو جواب دیا، اوئے بابا ٹل کے کڑا پر شاد، اوئے خنزیر کے جھٹکے۔ رام سنگھ بھی تحاشا کہہ کے لگانے لگا۔ رب نواز بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پہاڑیاں یہ آوازیں بڑے کھلنڈرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف اچھالتی رہیں۔ صوبیدار رب نواز کے جوان خاموش تھے۔ جب ہنسی کا دور ختم ہوا تو ادھر سے رام سنگھ کی آواز بلند ہوئی، دیکھو یار ہمیں چائے پینی ہے، رب نواز پیو، عیش کرو۔ رام سنگھ چلایا، اوئے عیش کس طرح کریں، سامان تو ہمارا ادھر پڑا ہے۔ رب نواز نے پوچھا کدھر؟ رام سنگھ کی آواز آئی، ادھر جدھر تمہارا فائر ہمیں اڑا سکتا ہے۔ رب نواز ہنسا، تو کیا چاہتے ہو تم؟ خنزیر کی دم۔ رام سنگھ بولا، ہمیں سامان لے آنے دو، لے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ رام سنگھ کی تشویش بڑی، آواز بلند ہوئی، تو اڑا دے گا کمہار کے کھوتے۔ رب نواز نے بھنا کر کہا، بک نہیں ہوئے سنتھوک سر کے کچھوے۔ رام سنگھ ہنسا، قسم کھا نہیں مارے گا۔ رب نواز نے پوچھا، کس کی قسم کھاؤں؟ رام سنگھ نے کہا، کسی کی بھی کھا لے۔ رب نواز ہنسا، اوئے جا منگوا لے اپنا سامان۔ چند لمحات خاموشی رہی، دوربین ایک جوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مانی خیز نظروں سے صوبیدار رب نواز کی طرف دیکھا، بندوق چلانے ہی والا تھا کہ رب نواز نے اسے منع کیا، نہیں۔ پھر اس نے دوربین لے کر خود ہی دیکھا، ایک آدمی دوڑتے دوڑتے پنجوں کے بل پتھروں کے عقب سے نکل کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دور اس طرح چل کر وہ اٹھا اور تیزی سے بھاگا اور کچھ دور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ 2 منٹ کے بعد واپس آئے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ سامان تھا۔ ایک لختے کے لیے وہ رکا، پھر تیزی سے پتھروں کے محفوظ دیوار کی طرف بھاگا اور بالآخر وہاں پہنچ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو رب نواز نے اپنی بندوق چلا دی۔ تڑاخ کے ساتھ ہی رب نواز کا کہکا بلند ہوا۔ یہ دونوں آوازیں مل کر کچھ دیر جھنجھلاتی رہی، پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے یہ کہہ کر جوانوں کی طرف دیکھا، ایک راؤنڈ ہو جائے۔ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگی، پھر خاموشی ہو گئی۔ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑی کی داڑھی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی؟ رام سنگھ جواب آیا، ابھی کہاں اوئے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز ذات کا کمہار تھا، جب کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا تھا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک صرف رام سنگھ کے منہ سے وہ اسے برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے، دونوں کی عمر میں صرف چند دن کا فرق تھا۔ دونوں کے باپ پھر ان کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک ہی اسکول میں پرائمری تک پڑھتے تھے، ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے اور پچھلی بڑی جنگ میں کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے تھے۔ رب نواز اپنے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کر کے بڑبڑایا، خنزیر کی دم، اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر وہ رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بک نہیں اوئے کھوتے کے جو۔ رام سنگھ کا کہکا بلند ہوا۔ رب نواز نے ایسے ہی شست باندھی ہوئی تھی، تقریباً اس نے
लबलबी दबा दी। तड़ाक के साथ ही एक पलक शगाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवार से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा। राम सिंह और उछलकर खड़ा हो गया। इधर से बेवक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। उधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकल भागना चाहा। इधर से फायर जारी थे मगर निशाने पर कोई न बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों के उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन अफाता और खिजा बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तमतमा उठी। मुस्कुरा कर उसने कहा, ओए कुम्हार के खोते, ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा कर उस पर झुका और 2 जानों होकर उसकी पेटी खोलने लगा। खंजीर की दुम तुमसे किसने कहा बाहर निकलने को? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया जो बहुत खतरनाक था, तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने ओए रब के पुत्र फायर कर दिया। रब नवाज का गला रंधा गया। कसम वहदा ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और उसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मश्क खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को खैरियत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना झुलाना गलत था, चुनाचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए से प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीफ आवाज से सोचते हुए बोला, फिक्र किसी बात की नहीं, ये बता मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई, तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर उसने मानी खेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6। राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बदिल हो गए थे। फिर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6। ठीक है। वो फिर माजी के धुंधलकों में चला गया। रब नवाज याद है वो दिन, और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 294 रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफे और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके। इनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाकया याद आ गया। हंसने लगा तो उसकी टीस उठी, मगर उसकी परवाह न करते हुए वो जख्म से ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सूर के नल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा। कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मैडम मनीता फेनूतो, पैसा खत्म तमाशा खत्म, पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी, मसूल लेने की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और उसके जख्म से जमे हुए खून का एक कलोथड़ा निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम सिंह को बहुत तेज बुखार था। उसका दिमाग उसके बाइस बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा था कि टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद इस पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आए थे कि उसके होश और हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मर्तबा रब नवाज से सवाल किया, यारा सच बता, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खलूस के साथ कहा, हाँ। राम सिंह ने अपना सर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम 5 तन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम ना खा यारा, ठीक होगा। लेकिन इसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी की हालत में कुछ बुड़बुड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि समझ में नहीं आता था। मेजर असलम भी 294 रेजिमेंट का
تھا اور رام سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رب نواز سے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد اس نے رام سنگھ کو بلایا۔ رام سنگھ، رام سنگھ۔ رام سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ لیٹے لیٹے اٹینشن ہو کر اس نے سلیوٹ کیا، لیکن پھر آنکھیں کھول کر اس نے ایک لمحے کے لیے غور سے میجر اسلم کی طرف دیکھا۔ اس کا سلیوٹ کرنے والا اکڑا ہوا ہاتھ ایک دم گر پڑا۔ جھنجھلا کر اس نے بڑبڑانا شروع کیا، کچھ نہیں اوئے رام سیاہ، بھول ہی گیا تو سور کے نال کہ یہ لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالیہ انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔